اللہ کی عدالت میں ہمارے خلاف مقدمہ دائر کرے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلم ایدیہم وتشہد ارجلہم. یہ ہاتھ ہمارے بولیں گے کہ ہاں اللہ یہ غلط جگہ پر گیا تھا, ہاں اللہ یہ اس نے غلط کام کیا تھا, ہاں اللہ اس نے یہ غلط کام کیا تھا. یہ کل قیامت کے دن ہمارے ہاتھ بولیں گے وتشہد ارجلہم, اور یہ پیر کہیں گے کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں. اس سے بڑی شہادت کیا ہوگی؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین. اللہ کے نبی کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا. صحابہ کرام جو آپ کے ہمراہ تھے, آپ نے پوچھا کہ یہ اور یہ کس کی قبر ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی یہ فلاں مسلمان کی اور یہ فلاں مسلمان کی. آپ علیہ السلام نے فرمایا انہما لا یعذبان وما یعذبان فی کبیر. ان دونوں قبروں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے اور کوئی بہت بھاری بھرکم چیز کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے. اگر ذرا سا احتمال کرتے تو اس عذاب سے بچ جاتے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں سے جو پہلا شخص جس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے یمشی بالنمیمہ, چغل خوری کرتا تھا. چغل خوری سمجھتے ہیں؟ چغل خوری کرتا تھا, ادھر ادھر کی باتیں بول کر کے, ایک دوسرے کی غیبت کر کے, چغلی کر کے ایک دوسرے کے اندر اختلافات پیدا کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا ثلاثۃ و سبعون بابا. سود کے 73 دروازے, 73 درجات ہیں. ایسرھا مثل ینکح الرجل امہ. سود کا سب سے چھوٹا گناہ اپنے حقیقی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا. اللہ سنتے ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ اپنی حقیقی ماں کے ساتھ بدکاری. ایسرھا مثل ینکح الرجل امہ. سب سے چھوٹا گناہ اپنی حقیقی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا. یہ سود کے درجات ہے. سب سے چھوٹا گناہ اپنے حقیقی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا. تو اس سود کے سب سے بڑے گناہ کیا ہیں اور وہ گناہ ہے کیا؟ کیا وہ گناہ ہماری مجلسوں کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے سماج کے اندر پائے جاتے ہیں؟ جی ہاں ہے. وہ گناہ ہمارے مجلسوں کے اندر پائے جاتے ہیں. ہر چوراہے پر, ہر نکڑ پر, ہر مجلس کے اندر وہ گناہ ہوتے ہیں. چاہے وہ خواتین کی مجلس ہو, مردوں کی مجلس ہو, علماء کی مجلس ہو, حتیٰ کہ ڈاکٹروں کی مجلس ہو, کوئی بھی مجلس ایسی نہیں جس کے اندر وہ گناہ نہیں ہوتے. وہ ہمارے پیٹ کا ہاجمولا ہے جس کو کیے بغیر ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الربا ثلاثۃ و سبعون بابا. اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے صحیح مسلم کی روایت کے اندر فرمایا وَأَنَّ أَرْبَ الرِّبَا إِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ. سود کا سب سے بڑا گناہ کسی مسلمان کی عزت کو ملیامید کرنا ہے, چغلی کرنا ہے, غیبت کرنا ہے. یمشی بالنمیمہ, جس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے, دنیا کے اندر چغل خوری کرتا تھا, غیبت کرتا تھا. دوسرا شخص کیا کرتا تھا؟ لا یستتر بالبول لا یستنزہ من البول. پیشاب کرتا تھا, نہ پانی استعمال کرتا تھا, نہ مٹی استعمال کرتا تھا. ایک معنی. دوسرا معنی یہ کہ جب یہ پیشاب کرتا تھا تو کھڑے کھڑے مڑتا تھا, بیل اور کتے کی طرح, چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, چھینٹوں سے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو, عالم کو, جاہل کو, مرد کو, عورت کو عام طور سے جو قبر کے اندر عذاب ہوتے ہیں پیشاب کی بنا پر ہوتا ہے. پیشاب کی بنا پر عذاب ہوتا ہے. ان قبروں کے اندر جو عذاب ہوتا ہے پیشاب کی بنا پر ہوتا ہے. بہت بھاری بھرکم چیز نہیں. اگر ان دونوں چیزوں سے بچ جاتے, ایک چغل خوری, دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے, تو اس عذاب سے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں. ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. یہی نہیں, بہت سی حدیث ہے, بہت سی باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس دن آنے سے پہلے. کون سا دن؟ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. موت آنے سے پہلے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. جب انسان کے اوپر موت کا فرشتہ آ جائے تو انسان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی؟ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. ایک مرتبہ اللہ کے دنیا میں کیا کرنے کے لیے؟ بڑی بڑی پراپرٹی تعمیر کرنے کے لیے نہیں. ہم نے لڑکے کی شادی نہیں کی, شادی کرنا ہے اس کے لیے نہیں. بیٹی کی شادی رکی, اس کو شادی کرنا ہے اس کے لیے نہیں.
سب سے پہلی خواہش کیا ہوگی؟ اللہ دنیا کے اندر بھیج دے. کیوں؟ کس لیے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. تاکہ میں بھی صدقہ و خیرات کروں، میں بھی یتیموں و بیواؤں کا حق ادا کروں، میں بھی غریبوں و مسکینوں کا حق ادا کروں. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور میرا بھی شمار نیک اور صالحین لوگوں کے اندر ہونے لگے، نیک اور متقی کے اندر میرا بھی شمار ہونے لگے. فیقول کہ میرا بھی فاصدق واکم من الصالحین، صالحین لوگوں کے اندر ہونے لگے. سب سے پہلی خواہش یہ ہوگی کہ ایک لمحہ کے لیے، ایک ساعت کے لیے بھیج دیجیے. پراپرٹی اکٹھا کرنے کے لیے نہیں، مکانات تعمیر کرنے کے لیے نہیں، صدقہ و خیرات کرنے کے لیے، نیک اعمال کرنے کے لیے. لیکن انسان کی زندگی ختم ہو گئی، اللہ کا فیصلہ آ گیا، اب اس کو دوبارہ دنیا کے اندر نہیں بھیجا جا سکتا. چاہے وہ کتنا ہی بڑا پہلوان کیوں نہ ہو، حکمراں ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی ذات کا جو فیصلہ ہے، اللہ کی ذات کا جو فیصلہ ہے، اس کے آگے کسی کی چل نہیں سکتی. اب وہ دنیا کے اندر نہیں آ سکتا. دنیا ختم ہو گئی. دنیا کے اندر ہم نے اب نبی کی مخالفت کر لی، دین اور شریعت کا جتنا مذاق اڑانا تھا اڑا لیا. اللہ کے یہاں جانا ہے، سب کا حساب دینا ہے. اللہ کے عدالت سے ہم نہیں بچ سکتے، دنیا کے عدالتوں سے بچ سکتے ہیں، چھپ کر کے گناہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات سے کوئی چیز معافی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا حتی یسأل الخمس، یہاں تک کہ اسے 5 چیزوں کے متعلق سوال ہو، چاہے مرد ہو، عالم ہو، جاہل ہو، سب سے 5 سوال ہوگا. بغیر سوال کا جواب دیے انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا. بڑے ہلکے معلوم ہوتے، ارے ہم تو جواب دے دیں گے. اس دن جواب نہیں دے پائیں گے. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، الیوم نختم علی افواہہم، سب سے پہلے جو زبان جھوٹ بولتی اسی پر مہر تالے لگ جائیں گے. 5 سوال ہوں گے. انعمرہ فیما افنی، پہلا سوال اس کے پوری زندگی کے متعلق ہوگا. اللہ نے جو 60 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ جتنی بھی مقدر میں اللہ نے زندگی دی، اس پوری زندگی کے متعلق سوال ہوگا کہ اس پوری زندگی کو تم نے کہاں گوایا، کہاں گزارا، اللہ کی فرما برداری کے اندر یا اللہ کی نافرمانی کے اندر. انعمرہ فیما افنی. دوسرا سوال کیا ہوگا؟ وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ. اس 60 سالہ 70 سالہ زندگی کے اندر 15 سال سے لے کر کے 40 سال 45 سال کا جو مرحلہ تھا، جو جوانی کا مرحلہ تھا، جو توانائی کا مرحلہ تھا، اس جوانی کو کہاں پر گوایا. اچھا، پہلا جب سوال پوری زندگی کے متعلق ہو گیا تو اس میں جوانی بھی شامل ہو گئی. الگ سے جوانی کے متعلق سوال کرنے کا کیا مقصد ہے؟ الگ سے کیوں سوال ہوا؟ وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ. اس 60 سالہ 70 سالہ زندگی کے اندر جو 12 سال سے لے کر کے 15 سال سے لے کر کے جو 45 40 سال کا جو مرحلہ تھا، جو جوانی کا مرحلہ تھا، اس جوانی کو کہاں پر لگایا؟ اس جوانی کو کہاں پر لگایا؟ اس سے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نزدیک نوجوانوں کی عبادت کتنی زیادہ اہمیت کے حامل ہے. اور دوسری بات یہ بھی کہ ایک جوان آدمی جس طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، بڑھاپا آ جانے کے بعد، بیماری آ جانے کے بعد، گھٹنوں میں درد ہو جانے کے بعد اس طریقے سے انسان عبادت نہیں کر سکتا. چاہ کر بھی وہ عبادت نہیں کر سکتا، چاہ کر بھی وہ سجدہ نہیں کر سکتا. ہماری مساجدوں کے اندر کرسیاں لگی ہوئی ہم دیکھ سکتے ہیں، چاہ کر بھی وہ سجدہ نہیں کر پاتا. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ. اے نوجوان، تم نے اپنی جوانی کہاں پر گزاری؟ وَمِن مَالِكَ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبْتَ. مالداروں سے سوال ہوگا، اور مالداروں سے دوہرا سوال ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے. وَمِن مَالِكَ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبْتَ. مال کہاں سے کمایا؟ آئیے ہم نے مال حلال طریقے سے کما لیا. وَفِيمَا أَنفَقْتَ. دوسرا سوال اس کے متعلق کیا ہوگا کہ تم نے اس مال کو خرچ کہاں پر کیا؟ حلال طریقے سے ہم نے کما لیا، حلال طریقے سے روزی کما لیا، لیکن اس مال کو ہم نے خرچ کہاں پر کیا؟ 5واں اور آخری سوال ہوگا کہ تم نے جو علم حاصل کیا، قرآن کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے، علماء کی زبانی، کسی بھی طریقے سے. آج علم کو حاصل کرنا بڑا آسان ہے. یوٹیوب پر ہمارے علماء کی تقاریر موجود ہیں،
قرآن کی ساری کتابیں جو اسلامی بک مانی جاتی ہے، جس میں اسلام کی بیسک چیزیں سکھلائی جاتی ہیں، ساری چیزیں آج مہیا ہے، کوئی چیز مشکل نہیں ہے، بڑے آسانی سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اس علم کے مطابق تم نے عمل کرنا ہے، اس علم کے مطابق تم نے عمل کتنا کیا؟ یہ 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بھی فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ کے ذکر و اذکار سے، نماز سے، تلاوت سے، ان تمام جملہ عبادتوں سے روگردانی کرے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ اس کی روزمرہ کی زندگی کو تنگ کر دے گا، کاروبار ڈاؤن کر دے گا، کاروباری مندی اس کے اوپر آ جائے گی۔ کس وجہ سے؟ وجہ کیا تھی؟ اس نے اللہ کے ذکر سے روگردانی کی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ صحابی رسول بہت سے مفسرین اس حدیث، اس قرآن کی اس آیت سے یہ تفسیر کرتے ہیں کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا سے مراد اس کی صرف دنیا کی زندگی نہیں صرف تنگ ہوگی، قبر کی زندگی کو بھی تنگ کر دے گا اللہ، اس کی قبر کی زندگی کو تنگ کر دے گا، قبر کو سمیٹ دے گا، پیر نہیں پھیلا سکے گا، قبر کو سمیٹ دے گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پہلا عذاب کیا ہوگا کہ اس کی روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کو اللہ تنگ کر دے گا، اس کے کاروبار کو تنگ کر دے گا، معیشت اس کے لیے، ایک عام انسان کے لیے خریدنا مشکل ہو جائے گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ دوسرا عذاب کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے روگردانی کرنے والے لوگوں کو، نماز نہ پڑھنے والے لوگوں کو اللہ اندھا بنا کر کے اٹھائے گا، اندھا بنا کر کے اٹھائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَّرْتَنِي أَعْمَىٰ، بڑے حسرت اور افسوس سے کہے گا اللہ دنیا کے اندر تمہیں توانائی والا تھا، دنیا کے اندر تمہیں دیکھا کرتا تھا، قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا، اللہ فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا، اسی طریقے سے میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کی گئی، کتاب و سنت کے متعلق تم کو بتلایا گیا، نماز کی فرضیت کے بارے میں تمہارے کانوں کے اندر باتیں گئی، نبی کے مقام اور مرتبہ کے تمہارے اندر کانوں کے اندر باتیں گئی، عذاب قبر کے متعلق تمہارے کانوں کے اندر باتیں گئی۔ قال لما حشرتنی وقد كنت بصیرا قال كذلك آتتك آیاتنا، اسی طریقے سے میری آیتیں بیان کی گئی۔ فنسیتها، دنیا کے اندر تم اللہ کے ذکر و اذکار کو بھولے، اللہ آخرت کے اندر بھول جائے گا۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ اور بھی باتیں ہیں بیان کی جائے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ العالمین کو ہمیں انہی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ اللہ العالمین جو ہمیں زندہ ہیں انہیں بھی بخش دے، جو تیری رحمت کو جاتی ہیں اللہ ان کو بھی بخش دے۔ اللہ ہمارے صفوں کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کر دے۔ اللہ جب ہمارے دنیا سے جانے کا وقت ہو، آخری لمحات ہو، سانسوں کے ٹوٹنے کا وقت ہو، ہماری زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔